اور جنت میں جب اہل ایمان جائیں گے اللہ کریم ان سے پوچھے گا ساری نعمتیں میں نے دے دیں، راضی ہو؟ عرض کریں گے مالک راضی، ساری نعمتیں تو نے دے دی۔ اللہ فرمائے گا ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ وہ حیران ہوں گے یا اللہ ابھی کوئی اور نعمت ہے؟ ساری چیزیں تو مل گئیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں ابھی میرا دیدار باقی ہے۔ اور جب اپنا دیدار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو پھر اہل جنت ہر نعمت کو اس دیدار کے پیچھے حقیر سمجھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، خوشی کے ساتھ بڑے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا الی ربہا ناظرہ، کیونکہ اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کا دیدار ممکن ہے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں یہ نہیں فرمایا گیا لن ارا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، مت لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر ہے جن کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں واحد پوری کائنات کے اندر ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کا آخری رکوع آج شروع کریں گے۔ 101 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ ہم ان آیات مبارکہ میں سابقہ جو آیات مبارکہ پڑھی اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کاریگری، اس کی تخلیق اور کائنات کو چلانے کے حوالے سے اور ہمیں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے یہ بغیر کسی نمونہ کے، بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے بنائی۔ بدیع کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر کسی نمونہ سے کوئی چیز تخلیق کرے اور ایسی چیز تخلیق کرے جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بنانے والے کاریگر ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے کوئی آئیڈیا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا نقشہ بناتے ہیں، پھر اس کو بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات، ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ پہلے سے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ یہ انوکھی کاریگری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کی کائنات کو تخلیق فرمایا، اور وہ تنہا اس نے تخلیق فرمایا۔ اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اولاد اس کی کیسے ہو؟ اس کی بیوی بھی نہیں ہے، جب بیوی نہیں ہے تو اولاد نہیں ہے۔ یہ سادی سی بات ہے، لیکن مشرکین کو اور اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کو سمجھایا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور پھر اس کے تمام معاملات کا بخیر و خوبی چلتے رہنا، اور ہر ایک چیز کا اپنے اپنے مدار میں اور اپنی اپنی حیثیت میں، اختیار میں اپنا اپنا کام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیونکہ جب سے یہ کائنات بن رہی ہے، اگر کوئی اس میں اور شریک ہوتا تو وہ یہ کہتا
کہ آج میری باری ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، تو کبھی بھی نظام اس طرح نہ چلتا، کیونکہ سانجے کی جو ہنڈیا ہے وہ چوراہے کے بیچ پھوٹتی ہے، اور یہ کائنات کا نظام بغیر کسی سانجے کے، بغیر کسی شرکت کے چل رہا ہے، وہ صرف ایک وحدہ لا شریک خدا ہے وہ جو چلا رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری بھی پرورش کی ہے، اسی نے تمہیں پالا ہے، وہی تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، پس عبادت بھی اسی کی کرو۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں پالا، یعنی پروردگار وہ ہے نا جی، رب کا مطلب ہوتا ہے جو ذات درجہ کمال تک پہنچانے والی ہو۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجہ کمال تک پہنچایا، پانی کے ایک قطرے سے لے کر ایک پورا وجود، آج ہم اس دنیا پر، اس زمین پر بڑے کر و فر کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور اپنی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کاج کرتے ہیں، تو یہ اس مالک کی مہربانی ہے، وہی رب ہے اور رب العالمین ہے۔ تو جب وہی رب بھی ہے، خالق بھی ہے، تو عبادت بھی اسی کی کو زیبا ہے، تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز پر نگہبان بھی وہی ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے، نگہبانی بھی وہی فرما رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، وہ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کی کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پر اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکے اور اپنے بشری وجود کے ساتھ اس کا ادراک کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ممکن نہیں ہے، نہیں، اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہاں یہ نہیں فرمایا گیا لن ارا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، میں لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام کا ایک جم غفیر ہے جن کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں واحد پوری کائنات کے اندر ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو دیدار ممکن ہے، اس کو مکمل طور پر احاطہ ممکن نہیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مخلوق کو بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کو دیکھا جا سکے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، کیا تم یہ 14ویں رات کا چاند ہے اس کو دیکھ نہیں رہے، کوئی مسئلہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرو گے۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، خوشی کے ساتھ بڑے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا الی ربہا ناظرہ، کیونکہ اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور جنت میں جب اہل ایمان جائیں گے، اللہ کریم ان سے پوچھے گا ساری نعمتیں میں نے دے دیں، راضی ہو؟ عرض کریں گے مالک راضی، ساری نعمتیں تو نے دے دی۔ اللہ فرمائے گا ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ وہ حیران ہوں گے یا اللہ ابھی کوئی اور نعمت ہے؟ ساری چیزیں تو مل گئیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں ابھی میرا دیدار باقی ہے۔ اور جب اپنا دیدار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو پھر اہل جنت ہر نعمت کو اس دیدار کے پیچھے حقیر سمجھیں گے، وہ کہیں گے اصل تو نعمت یہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں عطا فرمائی۔ تو ادراک کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کے، یعنی تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لینا اور ہر طرف سے اس کو گھیر لینا، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہے گا وہ دیدار عطا فرمائے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آ گئیں۔ آنکھیں کھول دینے والے اللہ کریم کی طرف سے معاملات اور علامات ساری کی ساری آ گئیں۔ فمن ابصر، پس جو دیکھ لے گا، فلنفسہ، اس کو خود فائدہ ہوگا، اس کی اپنی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا،
فعلیہا، تو اس کو نقصان بھی اسی کو ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان بن کے نہیں آیا کہ تمہیں زبردستی جو ہے وہ اسلام کی طرف لے آؤں اور تمہیں ان آیات کو ماننے پر مجبور کر دوں. میرا جو کام ہے وہ پیغام پہنچانا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد بھی فرمایا، محبوب نے فرما دیں کہ میں تم پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں پیغام پہنچانے والا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے پھیر کے بیان کرتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ لوگ بھی کہیں کہ آپ نے صحیح بات پہنچا دی ہے، آپ نے پوری بات ہم تک پہنچا دی. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم ظاہر کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے کہ یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، اور آپ اس بات کا بھی اعلان کر دیجئے لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے. یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ پہلو تہی کریں، ان سے منہ پھیر لیں، بس آپ پیغام پہنچا دیجئے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کیجئے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی عطا فرمائی ہے، بس آپ اس کو دیکھیے، اسی کو مانیے. اور یہ جو کر رہے ہیں، جو آپ کو پریشان کرنے کی طرف یہ دن رات لگے رہتے ہیں، آپ اس پر کبیدہ خاطر نہ ہوں، حوصلہ رکھیں، اللہ کریم آپ کے ساتھ ہے. تو یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی حکم دیا گیا تھا، تو پیغام پہنچانے والوں کو پیغام پہنچانا چاہیے، اور کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب